أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع ثانيه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد. رواه البخاری. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں. ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیبا ہیں. حمد و صلاۃ کے بعد دنیا میں ہمیشہ سے خواتین کو، عورتوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. کہیں خاتون کو رمز شیطان کا نام دیا گیا، کہیں خاتون کو پنڈورا کے نام سے مخاطب کیا گیا، کہیں نحوست کی علامت قرار دیا گیا. اور اس قدیم ہندوستان میں اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کی بیوہ کو زندہ رہنے کا اختیار نہیں تھا، اس کو اپنے خاوند کی چتا میں جلا دیا جاتا. بعد میں پھر حالات بدلے تو ان عورتوں کو یہ شرط کے ساتھ زندہ رہنے کی اجازت دی گئی کہ وہ زندگی میں زیب و زینت نہیں کریں گی، سفید ساڑیاں پہنیں گی، لوگوں کی خوشی کے مواقع سے دور رہیں گی، کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں، ان کی ذات سے نحوست ٹپکتی ہے. اسی ملک میں عربوں کا یہ حال تھا کہ ان کا نظریہ یہ بن گیا تھا کہ لڑکی نحوست کی علامت ہے. اللہ نے اس کا نقشہ یوں کھینچا: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. ان میں سے زمانے جاہلیت کی بات ہے، ان میں سے جب کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو بجائے خوش ہونے کے مارے غم اور غصے کے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، لوگوں سے چھپا پھرتا کہ کیسی خوشخبری دے دی گئی ہے، لڑکی کا باپ. سوچتا کہ میں اس ذلت کو باقی رکھوں یا زمین میں دفنا دوں. امام بغوی اور دیگر محدثین و مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ظالم باپ اپنی چھوٹی سی نونہال بیٹی کو، ننھی سی پھول کو اپنے ساتھ لے کر جاتا، گڑا کھود کے دھکا دے کے مٹی ڈال دیتا اور اسے ترس نہیں آتا. اس قدر ظلم تھا. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے پڑوسی ملک میں جو مملکت خدا داد کے نام سے معروف ہے، ایک باپ نے، نرس نے جیسی خوشخبری دی تو باپ نے فوراً 4 مرتبہ فائرنگ کر دی اپنی ننھی سی بچی پر. ہمارے ملک میں ابھی ایک ویڈیو کلپ آئی کہ
باپ اور اس کے دوست مل کر کے لڑکی کو زندہ دفنا رہے تھے، اچانک ماں پہنچ گئی تو بچی بچا لی گئی۔ وہ زمانے جاہلیت کے آثار ابھی کچھ سامنے آنے لگے ہیں۔ تو جب علم نہیں تھا، دنیا میں اسلام نہیں تھا، آسمانی ہدایت نہیں تھی، تو باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ دفن کی گئی بیٹی سے پوچھا جائے گا بتا کس گناہ کی پاداش میں تجھے زندہ دفنایا گیا۔ یعنی قیامت کے دن ظالموں کو صفائی دینے کا موقع نہیں ملے گا، مظلومین سے پوچھا جائے گا۔ یہ حالت تو عرب کی تھی، لیکن اسلام نے جو مقام اور عزت عورتوں کو دیا ہے دنیا کے کسی بھی مذہب نے نہیں دیا۔ ماں بنایا تو اف تک کہنے کی پابندی لگا دی اور اس کے قدموں تلے جنت کو بتا دیا۔ بہن بنایا تو وراثت میں برابری کا بھائی سے آدھا حصہ دیا، یعنی وراثت سے محروم نہیں کیا۔ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بھائیوں سے آدھا بہن کو حصہ دیا۔ بیوی بنایا تو گھر کی ملکہ بنا دیا، امور خانہ داری سونپ دی اور اس کے نان و نفقے کو اس کے شوہر پر لاگو کر دیا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اپنی طاقت و بساط کے مطابق جس معیار کے گھر میں رہتے ہو، جس اسٹیٹس میں کی لائف تم گزارتے ہو، اسی معیار کے گھر میں اس کو بھی رکھ۔ جیسا تو پہن ویسا پہنا، جیسا کھا ویسا کھلا۔ اطعمها اذا طعمت وتكسوها ان اكتسيت، تو جو پہن وہ پہنا، جو کھا وہ کھلا۔ بیوی بنایا تو گھر کی ملکہ بنا دیا، بیٹی بنایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے باپ کی کو جنت کی ضمانت دے دی، صحیح پرورش اور پرداخت پر جنت کی ضمانت دے دی کہ بیٹی کا باپ اگر صحیح طریقے سے بیٹی کی تربیت کر کے اچھی جگہ نکاح کر دے تو وہ میرے اس طرح سے قریب قریب ہوگا۔ جس سماج کے جس مقام پر رکھا، عزت سے رکھا، خاندان میں جو شعبہ، جو رول اس کو مل گیا، جس روپ میں دیکھا شریعت نے، عزت سے دیکھا۔ ذلیل و رسوا عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے نہیں کیا۔ عبادات میں ساتھ میں شریک کیا۔ دیکھیے آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں دونوں نے ساتھ میں دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حوا کو اللہ نے دعا کے وقت آدم سے الگ نہیں کیا۔ جمعہ کے بارے میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو۔ عیدین کے بارے میں فرمایا، ام عطیہ فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج الحید وذوات الخدور فیشهدنا دعوت المسلمین فیشهدنا جماعت المسلمین ودعوتهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین کے لیے عیدگاہ پر جائیں، یہاں تک کہ حائضہ عورتیں بھی جائیں، پردہ نشی خواتین بھی جائیں۔ کیوں؟ اگر حائضہ عورتیں نماز نہ پڑھ سکیں گی تو مسلمانوں کی دعا میں برابر کی شریک رہیں گے۔ عیدین سے بھی پیچھے نہیں رکھا، جمعہ سے بھی پیچھے نہیں رکھا، عبادت میں صرف اس لیے کہ یہ عورت ہے اس کا استحسان نہیں کیا۔ فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔
جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، میل ہو کہ فیمیل ہو، مرد ہو کہ خاتون ہو، اللہ کے یہاں کسی کی نیکی کے لیے اس کی جنس نہیں دیکھی جائے گی. تو یہ سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور غور کریں تو پتہ چلے گا کہ عورتوں کی نزاکت کا بھی اسلام نے خیال رکھا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. عورت کو بائیں پسلی کے اوپری حصے سے بنایا گیا ہے جو سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، اور شوہروں کو کہا گیا کہ عورتوں کے اس ٹیڑھے پن کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے زندگی بسر کرو. وہ نازک ہے، صنف نازک ہے، اس کی نزاکت کا پورا خیال رکھا، اور اسی نزاکت کی وجہ سے مارکیٹ اور بازار سے اس کو محفوظ کر دیا، اس کو سیپ کا موتی بنا دیا. گھر کی چہار دیواری میں عزت و عصمت و عفت فراہم کی، کام دھندے سے اس کو بالکل بے نیاز کر دیا. امور خانہ داری، گھر کی ذمہ داری اس کو سونپ دی. عبادات میں برابری کی حصے داری، کوئی جنسی استحصال نہیں، کوئی کام دھندے کی اسے فکر نہیں، وہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کی امور خانہ داری، گھر کی ذمہ داری کو سنبھالے گی. سیاست سے دور کر دیا، سیاسی معاملات میں وہ دخل اندازی نہیں کرے گی. کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جو اپنے امور سلطنت کو کسی خاتون کے حوالے کر دے. جس قوم کی سیاسی کمان کسی عورت کے ہاتھ میں ہو، میں نہیں کہتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی تو شہادت تھی مرد کے آدھا ہے. شہادت یعنی گواہی دینا. عورت عقل و خرد میں مردوں سے نصف ہے، ناقصات عقل ہے. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. اللہ نے فرمایا اگر کہیں گواہی دینے کی نوبت آ جائے اور دو مرد نہ ہو، ایک ہی مرد ہو، تو دوسرے مرد کی جگہ پر دو عورتوں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ ایک اگر بھولے گی تو دوسری اس کو یاد کرا دے گی. ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے برابر کیا، اسی لیے سیاست سے دور رکھا. شہادت میں ایک عورت کو دوسری عورت کا معاون بنا دیا. الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل. کیا ایسا نہیں ہے کہ آدمی کے آدھا عورت کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے؟ تو سماج کے جس سیکٹر میں رکھا، جس شعبے میں رکھا، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رکھا. ہر زمانے میں ہر قوم نے عورتوں پر مظالم ڈھائے ہیں، اسلام نے ان کی عزت نفس اور عفت و عصمت کا بھرپور خیال رکھا ہے. اسی طرح سے جو دوسری بات قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے خواتین کی صفات، ان کی کچھ عادات اور ان کی کچھ خصلتیں ایسی بنائی ہیں کہ ہر زمانے میں فتنے یہیں سے اٹھے، ہر زمانے میں فتنوں نے یہیں سے جنم لیا. دنیا ہی نہیں، جب آدم اور حوا جنت میں تھے تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورگلایا. آدم نہیں مانے تو شیطان حوا کے پاس گیا اور حوا کے ذریعے آدم کو بہکایا. پھر حوا نے جب کہا تو پھر حوا کی بات میں آ کر آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا.
منع کیا گیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، تو شیطان نے کہا یہ درخت کھا لو گے تو جنت کی زندگی ہمیشہ تم پر لاگو ہو جائے گی۔ قسم کھایا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اسی لیے تم کو منع کیا گیا ہے کہ جنت کی زندگی واجب نہ ہو جائے۔ تو جو کام، میری بہنیں یہاں ہیں سن لیں، جو کام شیاطین مردوں سے نہیں لے پاتے وہ کام ان کی عورتوں کے ذریعے لیتے ہیں۔ آدمی اگر مستقیم ہے، دین پر ڈٹا ہوا ہے، وہ پھسلتا نہیں ہے، تو اس کی بیوی کے ذریعے شیطان اس کو پھسلاتا ہے۔ اس کی شروعات جنت سے ہی ہوگی۔ ہر زمانے میں فتنے کی بنیاد خاتون رہی ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو تنازع ہوا، دنیا کا پہلا تنازع، حابیل کا جو قتل ہوا، دنیا کا پہلا قتل تھا، اسی خاتون کی وجہ سے ہوا۔ نوح علیہ السلام کتنے برگزیدہ پیغمبر تھے، 950 سال تک اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اتنے برگزیدہ پیغمبر کو ان کی بیوی نے چھوڑا نہیں۔ لوط علیہ السلام جو ابراہیم کے بھتیجے تھے، ان کو بھی ان کی بیوی نے تنگ کر کے رکھ دیا، قوم والوں کے ساتھ ہو گئیں۔ نوح کی بیوی بھی، لوط کی بیوی بھی قوم والوں کے ساتھ ہو گئیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ نے مثال دی ہے کافروں کے لیے، کس سے؟ نوح اور لوط کی بیویوں سے۔ اگر کسی کی تقدیر اور قسمت میں ہدایت نہیں ہے، کسی کے نصیب میں شرارت، بغاوت، عداوت ہے، تو پھر وہ انبیاء کے زیر نگیں، انبیاء کے ماتحت رہ کر بھی سدھر سکتے؟ نبی کی بیویاں ہیں، ہونا تو یہ تھا کہ نبی کے نیک کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی، مگر وہ خود قوم والوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام 9 سال جیل میں رہے اور زائد 9 سال سے زائد جیل میں یوسف کس کی وجہ سے گئے؟ ایک خاتون کی وجہ سے۔ ان کیدکن عظیم، خود اس عورت کے شوہر نے، عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی سے، ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن ھذا، تمہاری مکاریاں بہت بڑی بات ہے، بہت چال چلتی ہو، جانے دو یوسف، اس مسئلے کو چھوڑو، نظر انداز ہے۔ مگر 9 سال سے زائد قید خانے میں یوسف جیسے پیغمبر، جلیل القدر، پاک باز ہستی کو اگر کسی کی وجہ سے قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی ہیں تو وہ ایک عورت ہے۔ بنی اسرائیل بڑی معزز اور افضل العالمین قوم تھی۔ امت محمدیہ سے پہلے قوموں میں اگر سب سے افضل کوئی قوم تھی تو وہ بنی اسرائیل تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا حلوۃ خضرا وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ دنیا سے بچو، دنیا تھوڑی دیر کی مٹھاس ہے، حلوۃ خضرا، مٹھاس اور ہریالی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ دیکھے تم عمل کیا کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تو دنیا سے بچو، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں سے بچو، عورتوں سے بچو، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ۔ بنی اسرائیل جیسی افضل العالمین قوم ایک عورت کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ عورت، ان کی تباہی، ان کی ہلاکت جہاں سے شروع ہوئی وہ ایک خاتون ہی کی حرکت تھی کہ اس نے ورگلایا۔
ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں سے بچو، ان کے مکر، ان کے چال سے، ان کی تدبیر سے بچو۔ اس امت میں بھی ایک بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ کوئی سیکٹر، کوئی جگہ، کوئی چینل، مارکیٹ کی کوئی دکان، کسی کتاب کا کوئی صفحہ عورتوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک معمولی صابن بھی آپ خریدیں تو اس میں بھی عورت کی تصویر جھلکتی ہے۔ ہر جگہ آپ کو عورتوں کا فوٹو نظر آئے گا، تصویر نظر آئے گی۔ ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت جب گھر سے نکلتی ہے کیسی بھی ہو، شیطان اس کو بنا سنوار کے پیش کرتا ہے۔ تو اس امت کے نوجوانوں کا بھی ایک بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ عورتوں میں امت کا ایک بڑا طبقہ غرق ہو کر رہ گیا، اپنی صلاحیتیں صرف کر دی، اپنے قیمتی اوقات ضائع کیے، اپنے قیمتی مال برباد کیے عورتوں کی وجہ سے۔ لہذا مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تربیت زیادہ ضروری ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں ہوں گی۔ میں نہیں کہتا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے خطاب کرنے کے بعد عورتوں کی طرف گئے اور عورتوں سے کہا، یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے فإنی اریدکن اکثر اہل النار، مجھے تمہاری اکثریت جہنم میں بتائی گئی ہے۔ قلنا وبما یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم بہت لعن و طعن کرتی ہو، گالی گلوچ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکراپن کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری اور ہر چیز میں ناشکراپن کرتی ہو۔ عورتوں کی اکثریت جہنم میں ہوگی، اس لیے بھی عورتوں کی تربیت مردوں سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے بھی عورتوں کی تربیت مردوں سے زیادہ ضروری ہے کہ عورتوں کی شرح پیدائش قیامت سے پہلے پہلے بڑھ جائے گی۔ جب مردوں سے زیادہ ہیں تو ان کی فکر بھی مردوں سے زیادہ ہونی چاہیے، مگر المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ ان پر سارے دروازے جو دین کے تھے مسلمانوں نے بند کرنے شروع کر دیے، جبکہ ان کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، سچے علماء دنیا میں نہیں ہوں گے، دھیرے دھیرے اللہ کے پاس جاتے رہیں گے۔ ویظہر الجہل، ہر طرف جہالت عام ہوگی۔ وَيَفْشُ الزِّنَا، زنا عام ہوگا۔ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، شراب کو عام پیا جائے گا۔ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَتَبْقَى النِّسَاءُ، اور مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی، اتنی بڑھیں گی حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةٍ قَيِّمٌ وَاحِدٌ، کئی گھرانے، کئی خاندان ایسے ہوں گے جن میں 50 عورتوں کا ایک ہی آدمی کفیل ہوگا۔ قیامت سے پہلے دنیا میں عورتوں کی کوانٹیٹی اتنی زیادہ ہوگی۔ ابا مر گئے، اماں تھیں، 3 بیٹیاں تھیں، گھر میں ایک بھائی معذور ہے، اس کی بیوی بھی گھر میں ہے، بیوہ اماں بھی ہیں، ماں کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک طلاق یافتہ 2 بچیوں کو لے کر آ کے رکی ہے، دوسری بیٹی ہے اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، وہ بھی گھر میں رہ رہی ہے،
ماں ہے، ماں کی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹیوں کی 2 3 بیٹیاں ہیں، 2 بہویں ہیں اور کمانے والا صرف بڑا بیٹا ہے. ابا کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بیٹا معذور ہے. ایسی بہت ساری شکلیں ہوں گی. ایک کفیل ہوگا اور عورتیں 50 ہوں گی. قیامت سے پہلے ایسا ہوگا. اور جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے ان کا زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے. ان کے بہکنے کے امکانات مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. لہذا عورتوں کی ان چند تمہیدی اور بنیادی باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اس روئے زمین پر فتنہ اور فساد کی ایک بڑی بنیاد عورتیں ہیں اور مردوں سے زیادہ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. کچھ جہنمی اور جنتی عورتوں کا ذکر کرنا تھا. اللہ نے قرآن میں کیسے بیان کیا دیکھیے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات فروجهم والحافظات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر کیا ہے. کیسی؟ مسلمین والمسلمات. مسلم مرد مسلم عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، قانت فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، صابر صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. تو میری بہنیں، اسلام، ایمان، قنوت، اطاعت و فرما برداری میں صبر، روزہ، صدقہ و خیرات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اور اللہ کا ذکر، یہ سارے اعمال میں اگر یہ مردوں کے برابر رہیں، انہی کے جیسے رہیں، تو اللہ نے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان کے لیے مغفرت، بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. آج کے دور میں آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں عورتیں. آزادی نسواں کے نام پر مغرب نے عورتوں کو ابھارا اور اکسایا ہے. جینے کے نئے انداز سکھلائے ہیں مغرب نے. حیا سر پیٹتی ہے، عصمتیں فریاد کرتی ہے. مغرب نے ایسا لباس دے دیا، آزادی کے نام پر ان کے دل و دماغ میں ایسا فطور پیدا کر دیا کہ اب وہ آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں. ہمیں آزادی چاہیے کس چیز سے؟ عفت سے. ہمیں آزادی چاہیے کس سے؟ عصمت سے. ہمیں آزادی چاہیے کس سے؟ چہار دیواری سے. ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ بازار کی زینت بننا چاہتی ہیں. امام مسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مخلوط تعلیم ہے برا نہ مانیے. یہ جو جبرن عصمت ریزی کے واقعات روز کا معمول بن گئے ہیں، ریپ کیس روزانہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عصمت دری سے کسی قوم کی کوئی بیٹی محفوظ نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہی موجودہ نظام تعلیم ہے. مرد عورت میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. ایک جملہ اگر کوئی کسی سے کہہ دے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، تو پھر ان کے لیے ہزار آزادی ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہیں.
معاف کیجئے صاحب، یہ تو کال گرل کا زمانہ ہے، جب چاہیں جیسی چاہیں آپ کو لڑکیاں دستیاب ہیں. اتنی بےہودگی، اتنی بے غیرتی تاریخ نے کبھی دیکھی نہیں تھی. تہذیب کے نام پر، تہذیب کے نام پر تاریخ میں اتنی بے غیرتی کبھی نہیں ہوئی. تہذیب نو نے کھول دیے ان کے جسم تک، تہذیب نو نے کھول دیے ان کے جسم تک. وہ لڑکیاں کہ جن کے کبھی سر نہیں کھلے، سر مارے شرم کے جھک رہا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو مسلم لڑکوں کے ساتھ اطمینان نہیں ہے، مسلم گھرانوں میں مسلم سماج میں ان کو اطمینان نہیں ہے، وہ اپنا معاشرہ چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں. اللہ کی کتاب پر، اللہ کی شریعت پر، محمد عربی کے نظام پر، صحابہ اور صحابیات کے منہج پر ان چنندہ لڑکیوں کو اطمینان نہیں ہے. وہ اپنی حرکتوں سے اپنی قوم کو اور اپنے مذہب کو بدنام کر رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، عورتوں سے اکیلے میں مت ملو، تیسرا شیطان رہے گا. سوال کیا گیا آپ سے ہم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ الحم یا رسول اللہ، دیور بھابھی ہے تو دیور اس کو اپنی بائک پہ چھوڑنے جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں گھر میں بھیا نہیں ہے، اماں بابا بھی کہیں گئے ہیں، بھابھی ہے دیور ہے، بالکل ایک ہی عمر کے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ دیور کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے. کیوں؟ کیونکہ دیور سے تو برائی کے زیادہ امکانات ہے، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، آزادی ہے، تنہائی ہے. لہذا دیور بھابھی کا بھی پردہ ہے اور جیٹھ کا بھی پردہ ہے. بھائی چھوٹے بھائی کی بیوی ہے اور بڑے بھیا گھر سے نکلتے ہی نہیں. جیٹھ اور بہو، چھوٹے بھائی کی بیوی اور بھابھی اور دیور، ان کا پردہ ہے. یہ اس انجام تک لے جائیں گے کہ انسان بدکاری کرے گا اور اس کی سزا میں اسلامی حد اگر نافذ ہو گئی تو موت تک جائے گا. الحم الموت. تو بڑی بات یہ ہے کہ خواتین مسلم معاشرے کے لیے بہت بڑے فتنے کا سبب ہیں اگر وہ اللہ کی شریعت پر اطمینان نہ رکھیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے جنتی عورتوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 خطوط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچی. پوچھا کیا تم جانتے ہو؟ اتدرون ما ہذی، یہ لکیریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، جنت والوں کی عورتوں میں سب سے افضل عورت خدیجہ بنت خویلد. پھر آپ نے کہا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے کہا امرأۃ فرعون آسیہ بنت مزاحم. پھر آپ نے کہا چوتھی لکیر پر ہاتھ رکھ کے ومریم بنت عمران افضل نساء اہل الجنہ، جنت والوں جنتی عورتوں میں سب سے فضیلت والی عورتیں. یہ دیکھو 4 عورتیں، خدیجہ، فاطمہ، مریم، آسیہ. مریم اور آسیہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور
مثال دی ہے اللہ نے مومنہ عورتوں کے لیے کس سے؟ فرعون کی بیوی کو دیکھو. تم اگر یہ کہتی ہو کہ ہم سے شریعت پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو فرعون کی بیوی کو دیکھو. ہے تو فرعون کی بیوی مگر اس کا منہج اور عقیدہ آسمان والے کا، عرش والے کا ہے. فرعون کے گھر میں رہ کر بھی کوئی اللہ کی شریعت پر رہ سکتا ہے، یہ اللہ نے بتایا. کوئی مثال نہیں دے سکتا، بہت مجبوری ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی. فرعون کے گھر میں رہ کر بھی اللہ والی بن سکتی ہے. وہ مریم، آسیہ کو دیکھا، مریم کو دیکھو. وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. یہاں رک کر میں عرض کروں ایک بات، میری بہنیں لکھ لیں. سماج اور نئی نسل کی اصلاح کے لیے عورتوں کی اصلاح ضروری ہے. سماج اور معاشرے کی تشکیل کے لیے، نسل نو کی اصلاح کے لیے عورتوں کی اصلاح شرط ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. پوری دنیا فائدے کا سامان ہے اور دنیا کا سب سے بڑا فائدہ، جوان لڑکے یہاں بیٹھے ہیں، بعد میں کوئی نہیں بولے گا، وقت نکلنے کے بعد پچھتائیں گے. دنیا کا سب سے بڑا بینیفٹ نیک بیوی ہے. بیوی نیک ہے تو آپ کی دنیا بھی سدھر گئی، آخرت بھی بن گئی. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا بچپن کیوں عورت کو اتنی اہمیت دی گئی بیوی کو؟ بیوی کی گود نیک ہوگی تو اس گود میں پلنے والے بچے بھی نیک ہوں گے. بچپن کا علم پتھر کی لکیر کے مانند ہے. آدمی بوڑھا ہو گیا، ماں کے مرے برسوں ہو گئے مگر اس کو اپنی ماں کی بات یاد آتی ہے. کیوں؟ جب اس کا ذہن خالی تھا تب اس کی ماں نے اس کو بتایا تھا بیٹا یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. بچپن کی تعلیم پتھر میں لکیر کھینچنے کی طرح ہے. ماں اگر ہاجرہ ہوگی تو بیٹا اسماعیل ہوگا. اسماعیل ہمیں چاہیے، کیسے ملیں گے؟ جب مائیں ہاجرہ ہوں گی. جو بیٹے اپنے باپ سے کہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا اللہ کا جو حکم ہوا ہے کر گزریے، آپ دیکھیں گے کہ میں احتجاج نہیں کروں گا، صبر کروں گا. باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کو اور بیٹا اتنا فرما بردار کہ ابا مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کا حکم ہے، میں حاضر ہوں، میں کوئی احتجاج نہیں کروں گا. یہ بیٹے کب پیدا ہوں گے؟ جب ان کی مائیں ہاجرہ ہوں گی. ماں مریم ہوں گی تو بیٹے عیسیٰ ہوں گے، مائیں مریم ہوں گی تو بیٹے عیسیٰ پیدا ہوں گے. دیکھیے ساری قوم کے لوگوں نے حضرت مریم کو الزام لگا دیا، مریم یہ بچہ آیا کہاں سے؟ ساری دنیا مریم کے خلاف. جب تمہارا شوہر نہیں ہے، کوئی کسی سے تمہارا نکاح نہیں ہوا تو یہ بچے کو تم نے جنم کیسے دیا؟ بتاؤ یہ کس کی غلاظت ہے؟ نعوذ باللہ. بہت حد ہو گئی. جب مریم پناہ مانگنے لگی تو گود کے بچے نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب دینی ہے. ساری قوم حیران و پریشان ہو گئی. مائیں جب مریم بنے گی
تو ان کے بیٹے عیسیٰ بن کر دنیا کے مظالم سے ان کے لیے دفاع کا کام کریں گے، ڈیفنس کا کام کریں گے، مگر بچوں سے پہلے ماؤں کا مریم بننا ضروری ہے۔ مائیں صالحہ ہوں گی تو بیٹے عبد الرحمن، ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن بنیں گے۔ ایک واقعہ بڑا پیارا ہے، میں عرض کر دوں، مدینہ کی بات ہے، ایک شخص جہاد کے لیے نکلے اور 30,000 دینار اپنی بیوی کو دیا، بڑے شوقین تھے اللہ کی راہ میں لڑنے کے، چلے گئے، جب تک میں نہیں لوٹ کر آؤں گا یہ 30,000 دینار، سونے کے 30,000 سکے، کہا یہ اس کو چلا لینا تم گھر، میرے آنے تک تم کو ہو جائیں گے۔ چلے گئے اللہ کی راہ کے لیے۔ اب ایک کے بعد ایک سمرقند، بخارا، بہت سارے علاقے ہوتے ہوئے موقع ہی نہیں ملا گھر لوٹنے کا، میدان کارزار ہی میں رہے، 27 سال ہو گئے۔ جب گھر سے جا رہے تھے تو صالحہ نے اپنے شوہر سے کہا پیٹ میں میرے جو بچہ ہے اس کا بھی کچھ خیال ہے؟ کہا یہ 30,000 دینار میں اسی کے لیے دے کر جا رہا ہوں، تمہاری ضرورت کے کام آئیں گے۔ سمجھ رہے تھے سال 1.5 سال میں واپس آ جائیں گے، مگر 27 سال ہو گئے۔ اب اپنے پرانی عادت کے مطابق مدینہ میں داخل ہوئے، گھوڑے پر سوار ہیں، نیزہ تلوار ہاتھ میں ہے، چلے آ رہے ہیں تیزی سے، گھر کے بڑے سے دروازے میں گھوڑے کے ساتھ صحن میں داخل ہوئے۔ صحن میں جیسے ہی گھوڑے کے ساتھ داخل ہوئے تو ایک خوبرو نوجوان تیزی سے آئے، انہوں نے کہا جناب کس کے گھر میں آپ چلے آ رہے ہیں بغیر اجازت کے؟ ماں اندر ہے۔ ایک بزرگ اور ایک جوان میں بحث ہو گئی۔ جوان بڑا خوبرو ہے، خوبصورت مستشرہ چہرے کا، ایک عالم دین، وقت کا جید عالم، امام مالک کا زمانہ ہے، لوگ جمع ہو گئے، امام مالک بھی آ گئے، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ حضرت کون ہے گھر میں گھسے چلے آ گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر ہے، اور جوان کہتا ہے میرا گھر ہے۔ جب بات بڑھی تو امام مالک نے کہا حضرت آپ کو شاید غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ گھر تو انہی صاحب کا ہے، آپ کہاں سے آ گئے؟ تو اندر سے بیوی نے شاید آواز سن لی، فوراً آئی، کہا کہ ارے یہ میرے خاوند ہیں اور یہ آپ کے فرزند ہیں۔ جیسے ہی سنا یہ میرا بیٹا اتنا بڑا، وقت کا اتنا بڑا عالم، باپ بیٹے گلے لگ گئے، رونے لگے۔ تاریخ نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ آرام کے بعد شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کیا کیا تھا 30,000 دینار کا؟ کہا ابھی نہیں بتاؤں گی، بعد میں بتاؤں گی، پہلے نماز پڑھ کر آ جاؤ۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھ کر دیکھ رہے ہیں تو وہ خوبرو نوجوان، بہت سارے طلباء، علماء، مشائخ بیٹھے ہیں اور ان کو درس دے رہے ہیں، علماء اور مشائخ کو درس دے رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کیا یہ وہی شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ربیعہ، شیخ ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن ہے۔ گھر آئے، کہا کہ بیوی نے کہا پیسے کا حساب چاہیے یا آپ کو آپ کا بیٹا چاہیے؟ کہا تو نے میرا مال ضائع نہیں کیا، تو نے میرا مال ضائع نہیں کیا۔ یہ اتنے اونچے مقام کا بندہ، اتنے اونچے منصب پر پہنچا میرا بیٹا، اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کے سامنے سارے علماء زانوے تلمذ اختیار کر کے بیٹھے ہیں، اے عورت تو نے میرا مال ضائع نہیں کیا۔ جب ماں صالحہ ہوگی تو بیٹا وقت کا ربیعۃ الرائے ہوگا۔ تو ماؤں کو بدلنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خواتین کا کہا تھا، میں مریم اور آسیہ کی کچھ باتیں عرض کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام، وقت نہیں ہے آج، جلدی ختم کرنا ہے۔ دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو سب سے پہلے تسلی دینے والی کون تھی؟ خدیجہ تھی۔ کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔
خوش ہو جائیے، اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ بیوی کا کام شوہر کو مصائب و مشکلات میں تسلی دینا سکھایا حضرت خدیجہ نے پوری امت کی بیٹیوں کو۔ اچھی بیوی ہو تو تسلی دو شوہروں کو، ان کی پریشانیوں کو بڑھاؤ مت۔ اس سے پہلے وہ حدیث آپ نے سنی ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما غرت علی امرأۃ من نسائہ ما غرت علی خدیجہ، میں نبی کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ اگر کسی سے رشک کرتی ہوں تو خدیجہ سے رشک کرتی ہوں۔ کیوں؟ بذکرہ ایہا، محمد عربی ہمیشہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، بہت ذکر کرتے ہیں۔ کچھ اچھا کھانا بنتا ہے تو آپ کہتے ہیں تھوڑا سا شوربے والا سالن اس عورت کو بھی پہنچا دو، وہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی۔ پوری زندگی آپ خدیجہ کو نہیں بھول سکے رضی اللہ عنہا۔ جب دنیا نے ٹھکرایا تو بیوی ساتھ کھڑی تھی، تجارت میں ساتھ دیا، ہر اعتبار سے اپنا مال و زر اپنے خاوند کے لیے لٹا دیا۔ جب تک خدیجہ تھیں تو نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ نبی کی جتنی بچیاں رہیں خدیجہ کے بطن ہی سے رہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ ہیں خدیجہ۔ انتقال کے 3 سال کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح ہوا رضی اللہ عنہن۔ فاطمہ، نبی کی بیٹی فاطمہ، رات بھر ایک باغ کو حضرت علی نے سینچا۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ 15 سال 5 مہینے کی ہوئیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے لگایا اور کہا اپنے خاندان کے بہت اچھے شخص سے تمہارا نکاح لگایا ہے۔ اور حضرت علی آپ کی تربیت میں تھے تو نبی محترم نے کہا جو حطمی زرہ ہے تمہاری وہ بیچ کر جو ضروری سامان ہے وہ لے کر آؤ، خوشبو لے کر آ جاؤ، کچھ چیزیں لاؤ۔ تو 480 درہم کی وہ زرہ حضرت عثمان نے خریدی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشبو اور بہت ساری چیزیں جو حضرت فاطمہ کو تحائف پیش کیے تھے اس کے لیے بیچ دی۔ نعمان بن حارث کا ایک مکان مسجد نبوی کے قریب میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ کر کہ وہ گھر حضرت علی اور فاطمہ کے لیے لیا۔ ان کے کئی مکانات تھے، ایک گھر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی خاطر، اور اپنی بیٹی کو چمڑے کا گدا جس میں کھجور کے پتے تھے، چھاگل اور ایک مشکیزہ، 2 گھڑے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ کسی موقع سے تفصیلی بات ہوگی۔ لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دیکھو، چکی پیستی ہیں اور آ کر اپنے ابا سے کہتی ہیں ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، مجھے کچھ غلام دے دیجئے جو میرا تعاون کر سکے۔ باپ سید البشر، اولین و آخرین کے سردار ہیں، سارے کئی علاقوں کا مال غنیمت قدموں میں پڑا ہے، لوگوں کو غلام دے رہے ہیں۔ بیٹی نے جب غلام مانگا تو کہا بدر کے یتیم تم سے زیادہ مستحق ہے میری بیٹی۔ تم کو میں بتا دوں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہاری دنیا کی نعمتوں سے کہیں بہتر ہے۔ محمد عربی اپنی بیٹی کو یہ دے رہے ہیں۔ رات بھر باغ کو سینچا حضرت علی نے، کچھ رقم ملی، آٹا گوندا گیا، کھانا بن کر تیار ہوا تھا کہ ایک مسکین آ گیا، مسکین کو دے دیا۔ پھر دوبارہ آٹا گوندا گیا، کھانا بن کر تیار ہوا تو ایک یتیم آ گیا، اٹھا کر یتیم کو دے دیا۔ پھر آٹا گوند کر کھانا ریڈی ہوا تو ایک قیدی کے بارے میں سنا کہ وہ بھوکا ہے، اس کو کھانا بھیجا دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، بھوک کے باوجود اپنا کھانا یہ نبی کے گھرانے کے لوگ مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم کوئی شکریہ کے لیے
کوئی بدلے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ یہ نبی کی بیٹی ہیں، مکی دور میں آپ کا زخم دھو رہی ہیں، کفار نے کیچڑ مارا ہے، پتھر مارا، سر سے خون بہ رہا ہے، مٹی لگی ہے، باپ کے سر کو دھو رہی ہے اور رو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹی تیرے باپ کے ساتھ اس دنیا کے بعد کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اچھا میری بچی بتاؤ ایک اچھی بیوی کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو فاطمہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، خود بھی دوسروں کو نہ دیکھے، دوسرے بھی اس کو نہ دیکھیں، اور اپنے اولاد بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آئے۔ تربیت سکھا رہے اللہ کے نبی اور کہتے ہیں شاباش تم نے تو بہت صحیح جواب دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیماری میں عیادت کرنے آئیں تو ان کے پاس چادر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی یہ دنیا کی نعمتیں دنیا والوں کے لیے ہے، ہم جنت میں اللہ سے لیں گے، ہمیں جنت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے دینے کا، مومنوں کے لیے دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی اپنی بیٹی کو کیسے سکھا رہے ہیں اور کہا کہ جنتیوں کی سردار خواتین دیکھنا ہے تو یہ حسنین کی اماں محمد کی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا اور اگر آپ غور کریں گے تو ہاجرہ کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ، میں نے کہا ماں ہاجرہ ہوگی تو بیٹا اسماعیل ہوگا، ننھے اسماعیل اور ہاجرہ کو لا کر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہاں ایک ٹیلا تھا، وہاں لا کر چھوڑ دیا اور پلٹ گئے۔ زور سے کہنے لگی یا ابراہیم الی من تترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء، اے ابراہیم ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ این تذهبون وتترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء، اس وادی میں تو نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے، میں ننھے سے بچے کو لے کر کروں گی کیا؟ کہاں جا رہے ہو؟ بار بار اپنی بات دہرائی اور کہا وجعل لا يلتفت الیہا، ابراہیم ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، تو کہا اللہ امرک ھذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نعم اللہ نے حکم دیا ہے، اذن لا یضیعنا، فرجعت، اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر لوٹ کر آ گئی بچے کے پاس، ملک شام چلے گئے۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں، کوئی یارو مددگار نہیں اللہ کے سوا۔ حکم ہوا اپنے ننھے بچے اور بیوی کو جو نئی نویلی ہے، زیادہ تجربہ نہیں ہے، بے آب ہو گیا زمین میں، نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پودا ہے نہ کوئی نہر ہے نہ کوئی تالاب ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، پانی ہے، چھوڑ کر چلے گئے۔ کہاں گئے؟ ملک شام چلے گئے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، میرے رب کا حکم ہے۔ یہ ابراہیم تھے اور وہ ہاجرہ تھی، روئی نہیں، چلائی نہیں، شکوے شکایت نہیں کی۔ ہاجرہ کو دیکھو، خنسا کو دیکھو، خادمہ بنت فرعون کو دیکھو۔ امام احمد بن حنبل، امام ابن حبان نے نقل کیا فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، جنت اور جہنم کا دیدار کرایا گیا، آپ جب حضرت جبرائیل کے ساتھ تیزی سے جا رہے تھے تو آپ نے کچھ خوشبو سونگھی، تو آپ نے کہا جبرائیل یہ کن لوگوں کی خوشبو ہے؟ تو ہڈیاں تھیں، ہڈیوں میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ ہڈیاں کون سی میں بتاؤں گا، یہ خوشبو جنت سے آ رہی تھی۔ پوچھا یہ جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، خدمت کرتی تھی، کنگھا کرتی تھی، ایک دن کنگھا گر گیا تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھا اٹھا لیا اور پھر جھاڑنے لگی
تو فرعون کی بیٹی نے کہا بسم اللہ سے تمہارا اشارہ میرے ابا کی طرف ہے نا؟ کہا نہیں، بلکہ وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تیرے ابا کا رب ہے، میرا بھی رب تیرے ابا کا بھی رب ہے۔ کہا ہاں، میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں، وہ اللہ ہے جو سب کا رب ہے۔ میں اپنے ابا کو بتا دوں گی۔ بتا دیو، مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ بتا دی بیٹی نے۔ فرعون نے کہا اس کو اور اس کے سارے چھوٹے بڑے سب بچوں کو اریسٹ کر کے لاؤ۔ پانی کھولایا گیا، ایک ایک کر کے اس کے سب بچوں کو اس کی آنکھ کے سامنے اس کھولتے پانی میں ڈالا گیا۔ جب ننھے بچے کی باری آئی تو وہ خادمہ رونے لگی، یہ میرے ننھے کو بھی ڈالا جائے گا۔ کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بدلے مجھے ڈال دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے؟ کہا اس کو بھی ڈالا جائے گا، تجھے بھی ڈالا جائے گا۔ اللہ کا نام لیا اور کہا میری ایک آخری خواہش پوری کر دے فرعون، ہم جب سارے جل جائیں تو ہماری ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک جگہ دفنا دینا۔ فرعون نے کہا اس کی آخری خواہش پوری کر دی جائے۔ اس بچے کو بھی ڈالا گیا، اس کو بھی ڈالا گیا اور ان کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے گاڑ دیا گیا۔ جبرائیل امین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو اسی خادمہ اور اس کے بچوں کی ہے۔ خادمہ اگر ہو تو فرعون کی بیٹی کے جیسے اتنی بڑی آزمائش کا فیس کیا، سامنا کیا، مگر اپنے رب کا انکار نہیں کیا۔ ان لڑکیوں کا کیا جو دوسری قوم کے لڑکوں کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہیں اور اللہ کو، رسول کو، قوم کو، مذہب کو، قرآن کو، صحابہ اور صحابیات کو بدنام کرتی ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسی لڑکیوں پر جو مسلم مردوں کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا کر عیاشی کر رہی ہے، پوری قوم کی بدنامی کا سبب بن رہی ہے۔ ہم دوسروں کو کیا کہیں اور دوسروں کو کہنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ ہم تو اپنوں سے کمزور ہیں، ہماری بیٹیاں کمزور ہیں، مرتد ہیں، اور ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ بننا ہے تو ہاجرہ بنو، خادمہ بنو، بنت فرعون کی خنسا بنو۔ قادسیہ کے میدان میں 4 جوان بیٹوں کو ترغیب دی، جب شہید ہو گئے تو اس بوڑھی خاتون نے سارے آنے والے مجاہدین کو دیکھا، جب یقین ہو گیا کہ بیٹے نہیں آئے، پوچھا تو کہا 4 کے 4 شہید ہو گئے، تو کہا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں کا درجہ دیا۔ کیسا دل تھا، کیسا جگر تھا، کیسا حوصلہ اور ہمت تھی ان میں۔ بنو دیناریہ کو دیکھو، میدان میں تیزی سے چل رہی ہیں، خبر اڑ گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا گیا ہے، تو کسی نے کہا ارے پتہ بھی چلا تمہارے ابا مار دیے گئے۔ کہا ولیکن کیف رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا وہ تو اچھے ہیں۔ پھر بھاگ رہی ہے، کسی نے کہا تمہارا بھائی مارا گیا، کہا اللہ کے رسول کیسے ہے؟ پھر بھاگ رہی ہے، کسی نے کہا تیرا بیٹا مارا گیا، پوچھ رہی ہے اللہ کے پیغمبر کیسے ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو صحیح سالم ہے۔ پھر بھاگ رہی ہے، کسی نے کہا کہ تیرے ہسبینڈ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر کہہ رہی ہے بیٹھ کر اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نبی تو صحیح سالم ہے، تو ٹھنڈا سانس لے کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، میرے نبی اگر اچھے ہیں تو میرے سارے لوگ آپ کی سلامتی کے لیے قربان، کوئی تکلیف نہیں مجھے۔ ایسی خواتین تھی جان مال لٹاتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر۔ کچھ اور عورتوں کے بارے میں عرض کرنا ہے جو جہنمی خواتین ہوں گی۔ کون سی محروم خاتون ہیں؟ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، 2 قسمیں جہنم والوں کی ہیں جن میں سے میں نے دونوں کو دیکھا نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے دیکھا بھی نہیں. ایک تو ظالم لوگوں کا تذکرہ ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا. دوسری کاسیات، وہ عورتیں کاسیات جو کپڑا پہن کر ننگی نظر آئیں گی. نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت ہے. حجاب ایسا لگائی ہے کہ حجاب کو حجاب کی ضرورت ہے. کپڑے ایسے ہیں اللہ کی پناہ، کپڑا پہن کر ننگی نظر آئیں گی. مائلات ممیلات، اپنی حرکتوں سے دوسروں کی طرف مائل ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں کے جوڑے بختی اونٹوں کے جھکے ہوئے کوہان کی طرح ہوں گے. لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا. وہ جنت میں داخلہ تو دور، جنت کے خوشبو کے سرکل میں بھی نہیں داخل ہو سکتی. جنت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے 40 دن یا سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جاتی ہے. جنت کی خوشبو کے سرکل میں بھی یہ عورتیں جا سکتی ہیں جو حجاب نہیں کرتی ہیں. کاسیات جہنمی عورتیں. زائرات، اہل السنن نے نقل کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زائرات، لعن اللہ زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو. مسجدوں کو نہیں آ رہی ہیں، مختلف استھانوں پر جا کر کے سجدے کر رہی ہیں، اللہ کی لعنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ساحرات، وہ عورتیں جو سحر کرتی ہیں. امام نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عقد عقدۃ ثم نفث فیها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک. جس نے کوئی گرہ لگائی، آنتوں کی بالوں کی گرہ لگائی، اس میں پھونک ماری، اس نے جادو کیا. جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. نافسات، پھونک مارنے والیاں، جادو کرنے والی. مسلم معاشرے کا تو جیسے پیشہ ہی بن گیا ہے. کوئی جیٹھانی کسی دیورانی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی، کوئی ساس اپنی بہو کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی. جادو کر رہی ہیں. کون؟ مسلم خواتین. تصور نہیں کیا تھا صحابیات نے کہ مسلم عورتیں جادو کریں گی. اللہ کا انکار ہے، شیطان کا اقرار ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی انہا امرت بقتل جاریۃ سحرتها فقتلت. حضرت ام حفصہ رضی اللہ عنہا نے، ایک لونڈی نے ان پر جادو کر دیا تھا تو انہوں نے اس کو مارنے کا حکم دیا تو اس کو مارا گیا. امام بخاری نے بجالہ بن عبدہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کتب الینا عمر بن الخطاب ان اقتلوا كل ساحر وساحرہ فقتلنا 3 سواحرہ. عمر بن خطاب نے ہم پر خط لکھ کر کے ہم سے کہا کہ ہر جادوگر جادوگرنیوں کو مار دو. ہم نے 3 جادوگرنیوں کو مارا. اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے. آپ کو قتل نہیں کرنا ہے، کم از کم آپ اس معلوم ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. جادوگر عورتیں بھی، جادوگرنیاں جہنم میں جائیں گی. لعانہ، بہت زیادہ لعن و طعن کرنے والی. میں نے شروع میں کہا کہ تکثرن اللعن، ذرا سا لڑکے نے کوئی غلطی کر دی اس کے سارے خاندان باپ دادوں کو گالی دے دی. 20 سال سے شوہر اس کے نام زندگی لکھ دیا ہے، اسی کے لیے جستجو کر رہا ہے، اسی کے لیے دن سے صبح سے لے کر شام تک دن بھر باہر رہتا ہے، اسی کے لیے سعودی گیا، دبئی گیا، کویت گیا. میری بیوی کے اچھے زیور ہوں، میرے بچوں کے اچھے لباس ہوں، اسی کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، مگر یہ دوسروں کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہے. یہ لعن و طعن کرنے والی عورت 20 سال تک زندگی ساتھ میں رہی اور ذرا سی کوئی کمی ہو گئی تو کہنے لگی آج تک میں جب سے نکاح کر کے آئی ہوں میری تو قسمت پھوڑ گئی، تمہارے ساتھ بیاہ ہو کر آئی تھی.
مترجلہ وہ عورتیں جو مردوں جیسی بننا چاہتی ہیں. میں تفصیل ساری حدیثیں اب بیان نہیں کر سکتا. مترجلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں جن کو اللہ دیکھے گا نہیں, ان سے بات نہیں کرے گا, ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا, وہ قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے. العاق لوالدیہ والدیوس والمترجلہ, ماں باپ کا نافرمان اور دیوس جس کو اپنے گھر کی عورتیں دوسروں سے ہنسی مذاق کریں تو غیرت نہیں جاگتی, دیوس وہ. اور تیسری وہ عورت جو اللہ نے بنائی تو عورت ہے مگر مرد بننا چاہتی ہے, منی اسکرٹ پہنتی ہے, چھوٹا سا شرٹ پہنتی ہے, ٹی شرٹ پہنتی ہے اور جینس پینٹ پہنتی ہے, کپڑا پہننے کا سلیقہ نہیں کہ عورت کو کس طرح کپڑا پہننا چاہیے. مترجلہ ہے تو عورت مرد بننا چاہتی ہے, جہنم میں جائے گی. واسمہ والمستوشمہ, گودنے والی, جسم کو آگ سے گودنے والی اور کیا کیا ٹیٹو بنوانے والیاں, شوہر کی نافرمانی کرنے والیاں. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تأتیہ لعنتها الملائکۃ حتی تصبح. آدمی اگر اپنی بیوی کو کہے کہ بستر پر آ, صاف جو الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں, فابت تو منہ چڑھاتی ہے, پلٹ کر سو جاتی ہے, دوسرے کمرے میں جا کے اندر سے کڑی لگا کر سو جاتی ہے. لعنت الملائکۃ حتی تصبح, صبح تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت نازل کرتے رہتے ہیں. تجھ پر اللہ کی لعنت ہو کہ تو شوہر کے بلانے پر اس کے پاس نہیں گئی. نفلی روزہ تو بغیر شوہر کی مرضی کے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. روزہ کتنی بڑی عبادت ہے, مگر شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. بغیر عذر کے طلاق مانگنے والیاں. دوسرا آدمی اچھا لگنے لگا ہے, واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتی ہے, بات چیت کرتی ہے, اس کو اپنے چچا کا بیٹا, ماموں کا بیٹا, کھلیرا بھائی, فلاں پڑوسی اچھا لگنے لگا ہے, اس کے شوہر کے چہرے پر داڑھی ہے, اسے اچھا نہیں لگتا, اب اس سے طلاق مانگ رہی ہے, کوئی عذر نہیں ہے. میں نہیں کہتا, نبی محترم نے فرمایا, رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بغیر عذر کے طلاق مانگنے والی لڑکیوں کو جنت کی خوشبو کے سرکل میں بھی جگہ نہیں ملے گی. صرف بلا عذر طلاق مانگ رہی ہے, مجھے خلا چاہیے, پیپر بھیجوا رہی ہوں, سائن کر دینا. کیا سمجھتی ہیں صرف شوہر سیدھا سادہ دیندار ہے اس لیے؟ یہ سب جہنمی خواتین ہیں. میرے بھائیوں, کچھ میں اور 1-2 باتیں عرض کر دوں. جنتی خواتین کے بارے میں بھی کہنا ہے مجھے, ابھی تھوڑی سی بات اور. صابرہ, جنت میں جانا ہے تو صابرہ بنے. کیسے؟ امام احمد بن حنبل, امام بخاری نے عبداللہ ابن عباس, عطا ابن ابی رباح سے نقل کیا. عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دن مجھ سے کہا کہ تمہیں میں کوئی جنتی عورت بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ دیکھو وہ کالی کلوٹی عورت جنتی ہے, وہ کالی عورت جنتی ہے. کہا جنتی؟ کیوں جنتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اس کو مرگی کی بیماری ہے. مرگی کی بیماری ہے. مرگی کی بیماری ہم جانتے ہیں, بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, ہاتھ پیر ٹائٹ ہو جاتے ہیں, ہوش نہیں رہتا, منہ سے جھاگ نکلتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی, کہا اللہ کے نبی یہ جو مجھے مرگی کی بیماری ہے نا, اس میں میرے کپڑے اتر جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کی, تو آپ نے کہا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ, اگر تو چاہے تو صبر کر, تیرے لیے جنت ہے. وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی, اور اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں, اللہ تجھے اس بیماری سے نجات دے دے گا. کہا اصبر وانی لا اتکشف فادعوا اللہ الا اتکشف فدعا لها. پھر کہا کہ بس میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ میں مرگی جب آئے نا تو میں میرے کپڑے نہ ہٹیں, برہنہ نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. پھر اس کے بعد جب بھی اس کو مرگی آتی تھی تو اس کے کپڑے نہیں ہٹتے تھے.
معلوم یہ ہوا جو صبر کرنے والی خواتین ہیں وہ جنتی، بیماری پر صبر کرنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ ہم کتنا صبر کرتے ہیں؟ وہ دیکھیے جہنم میں جانے والی عورتوں میں نائحہ ہے، نائحہ یعنی نوحہ کرنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے امام مسلم نے نقل کیا، پوری لمبی حدیث ہے، آخری کا ٹکڑا ہے، وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّن قَطِرَانٍ أَوْ دِرْعٌ مِّن جَرْبٍ۔ وہ عورتیں جو بیٹا مر گیا، شوہر مر گیا، ایسا بیان کر کر کے رو رہی ہیں، ہائے اللہ اب ہم ہلاک ہو جائیں گے، اب ہمارا کیسے گزر ہوگا، بیان کر کر کے رو رہی ہیں، چہرہ نوچ رہی ہیں، سینہ نوچ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نوحہ کرنے بیان کرنے والی عورت اگر توبہ نہ کرے مر جائے تو قیامت کے دن اس کو خارش والا لباس پہنایا جائے گا، وہ اپنا کپڑا اپنا چہرہ نوچے گی اور اس کو ویسے ڈامر اور کھولتے تانبے کا کپڑا پہنایا جائے گا، پھنس جائیں گے کپڑوں میں، جیسے دنیا میں اللہ کو بھول کے باتیں کرتی تھی۔ تو جو مومنہ رہے گی وہ صبر کرے گی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام المومنین سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على فوق ثلاث الا على الازواج 4 اشہر و10۔ کسی عورت کے لیے کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، سوگ سے مراد کیا ہے؟ کھانا نہیں پکا پا رہی ہے، خاموش خاموش ہے، رو رہی ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ سوگ منانا کسی کی میت پر 3 دن سے زیادہ مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ہاں مگر الا علی الازواج، شوہر کی وفات ہو گئی ہے تو 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ تو جو صبر کرنے والی عورتیں ہیں وہ جنتی ہیں۔ زاہدہ، زہد پر عمل کرنے والی، یعنی دنیا سے بالکل کٹ کر اللہ کے دین کے لیے جینے مرنے والی۔ دیکھیے امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کو 80,000 درہم بھیجے ان کی ضروریات کے لیے، تو حضرت عائشہ نے سارے درہم دوسروں کو بانٹ دیے۔ خادمہ کھڑی تھی، حضرت عائشہ کا معمولی لباس، آخری ایام تھے، معمولی لباس میں حضرت عائشہ بزرگ تھیں، سارے 80,000 درہم تقسیم کر دیے غریبوں میں۔ تو خادمہ نے کہا 2 درہم بچا لیتی تو گوشت کے کام آتا، گوشت خرید لیتے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے کیوں نہیں بتائی، پہلے بتائی ہوتی تو میں بچا لیتی، پہلے نہیں بتائی، چھوڑ ختم کر۔ 2 درہم بھی نہیں بچائی، 80,000 درہم جو وظیفہ ملا حضرت عائشہ نے پورا لٹا دیا۔ تو زاہدہ بنے، اسی طرح سے تائبہ ہوں، اللہ پسند کرتا ہے ایسی عورتوں کو جو توبہ کرنے والی ہیں۔ امام مسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت جوہینہ قبیلے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمام بہنیں غور سے سنیں، گناہ کس سے نہیں ہوتا، ہر کسی سے ہو سکتا ہے، مگر اللہ کو توبہ پسند ہے۔ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت تو حاملہ ہے، تحقیق کرو۔ تو گھر والوں کو بلایا، کہا یہ تو حاملہ ہے، کہا ہاں حمل سے ہے، کہا یہ بدکاری کا حمل ہے، کہا ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کو لے جاؤ گھر، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، جب بچہ جنم لے لے تب میرے پاس آنا۔ پھر وہ عورت گئی، بچے کو اس نے جنم دیا، پھر جیسی بچے کو جنم دیا اگلے ہی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اللہ کے نبی مجھ پر حد نافذ کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو رجم کر دو، کپڑے اچھی مضبوطی سے اس کے جسم پر باندھو تاکہ رجم کے وقت اس کے کپڑے نہ ہٹنے سکے، اور پھر اس کو پتھروں سے مار کے اسلام کے مطابق جو حد ہے اس پر نافذ کرو۔ حد نافذ کر دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب تدفین کا موقع آیا، مر گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، تو حضرت عمر نے کہا آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے ایک زنا کرنے والی عورت کا؟
تو آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت علی السبعین من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر، اس ایک عورت نے اتنی خالص توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں پر تقسیم کر دیں تو سب کی بخشش ہو جائے گی. اکیلے عورت نے اتنی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ تَعَالَى. اس عورت سے زیادہ کون اللہ والی ہوگی؟ کتنے خلوص سے اس نے توبہ کیا کہ اپنی جان اس نے اللہ کے لیے قربان کر دی، تاکہ اتنا اس کو احساس تھا. حضرت عمر خاموش ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. یعنی زنا کار عورت بھی اگر سچی توبہ کر لے، خوب روئے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر لے گا. اخیر میں عرض کروں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے جنت میں چلے جائیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ پوری فیملی کے ساتھ جنت میں جائیں. اسی لیے اللہ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، کیونکہ جہنم کی آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. علیہا ملائکہ، اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، جو چہرے کے بھی سخت ہیں، طبیعت کے بھی سخت ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو ہم اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ ہماری یہ مرتد ہونے والی لڑکیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ جو قوم کو، مذہب کو، اللہ اور رسول کو، مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہیں اور بدنامی کا سبب بن رہی ہیں، اللہ ان کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، ان کو واپس آنے کی کا حوصلہ اور قوت عطا فرمائے، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ تمام مسلم خواتین کی عصمت و عفت کی حفاظت فرما. اعداء اسلام چہار جانب سے نظریں جمائے بیٹھے ہیں. اللہ ہماری نسلوں کی، بچوں کی، بچیوں کی، بزرگ خواتین کی اور تمام مومنوں کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع